ہے، اس کے بعد لاشیں کیوں چرائی ہے، اس کے بعد پختونوں کو کیوں اٹھائے ہیں؟ اس پہ دیکھیں اسپیکر صاحب، جو کل کا واقعہ ہوا ہے نا، میں کل کی واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی بھی پختون پنڈی اسلام آباد میں مزدوری نہیں کر سکتا ہے، اور کل بھی ایک ڈاکٹر کے ڈرائیور کو گاڑی سے گرایا کہ صرف اور صرف تم پختون ہو۔ تو اسپیکر صاحب اس کے لیے مہربانی کریں، ایک میں آپ کو ذرا توجہ چاہیے آپ کی، یہ پورے پختونوں کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی کی صرف بات نہیں ہے۔ وہاں پر جو بھی ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو پالش کرتا ہے، جو دیہڑی کرتا ہے اور صرف پختون کا نام لکھا ہو تو اس کو گرفتار کرتے ہیں، یا تو اس کو ایف آئی آر میں ڈالتے ہیں، جو ہزاروں کے نام کے بلا نام کے ایف آئی آر ہوئے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، اور نہیں ہے تو اسپیکر صاحب ان سے باری رقم جو ہے 20,000 30,000 وصول کر کے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب اس کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلائے، نہیں ہے تو پھر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اگر یہاں پر ہمارا مسئلہ جو ہے پختونوں کا ہم حل نہیں کر سکیں تو ہم باہر جائیں گے۔ ہم نے توربیلا ڈیم بھی دیکھا ہوا ہے، ہم نے کرک بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ڈائریکٹ جو ہے خیبر پختونخوا کو گیس کی سپلائی نہیں ہے، لیکن پنجاب کو ہے، ہم نے وہ پائپ بھی دیکھا ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہم بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ یہاں سے رولنگ دے، جو 2 نمائندے مرکز کے بیٹھے ہوئے یہاں پر، ایک چیف سیکرٹری ہیں اور ایک آئی جی پنجاب ہے، یہ مرکز کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلائیں یہاں پر اسمبلی میں اور ان کو کہہ دے کہ پختونوں کی اور بےزتی نہ کرے، اگر کرو گے تو اللہ کی قسم ہم توربیلا ڈیم بھی جائیں گے اور ہم کرک بھی جائیں گے، ہم وزیرستان سے جو گیس پیم لین جا رہے وہی، اور جو بعض اوقات محترم جو کہتے ہیں ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ جو جتنے مانیں گے یہ کس کی ہیں، پختونوں کے جہاد میں آئے، تو پھر یہ جو ہماری جہاد میں اور ہمیں اللہ نے دیا ہے پختونوں کو، پھر ہم اس کو بھی بند کرنا جانتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اسلام آباد اور پنڈی میں جو پختونوں کا بے گناہ جو لاشیں نہیں دے رہے ہیں وہ دیں، اس کے لیے بھی جو وقف ایک بار پھر آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اسپیکر صاحب کہتا ہوں کہ جو آئی جی ہے وہ بھی مرکز کا بندہ ہے، جو چیف سیکرٹری ہے وہ بھی مرکزی حکومت کا نمائندہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلائیں، ان کو کہہ دیں کہ ایک لاشیں دیں، اور دوسرا پختونوں کا جو پکڑ دکڑ ہے بے گناہ مزدوروں کا، عاجزوں کا، اور ہمارے پاس رہ کیا ہے، مرنے کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اٹھ کے جائیں گے، پھر دوبارہ گولی چلائے، کیونکہ یہ ٹرین تو ابھی ان کو آسان ہو گیا ہے پختونوں پر گولی چلانا۔ یہ ایک دفعہ جو لاہور میں دھماکہ ہوا ہے تو یہ جو شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے اٹک کے پار اس پار جو ہے دھماکے کرے، یہ وہی بیٹھا ہوا ہے اور یہ وہی کر رہا ہے، اور کس کے کہنے پر کر رہا ہے سب دنیا کو پتہ ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب، جو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو جیلی پرائم منسٹر ہے، جو کہ میں اس کو ایک پالشی کا لفظ دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس سے بھی گرا ہوا انسان ہے وہ، تو ان کے کہنے پر یہ ہوتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، تھینک یو، ایک بات آپ کی میں آپ بات کو آ بتا گئی، دوں، آپ کی بات آ گئی، ہم آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو جب بھی آپ ظلم، فسطائیت اور ایک طاقتور حلقے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں سوسائٹی کے اوپر۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت خیبر پختونخوا اس پہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس کرے گی۔ یہ تمام پشتونوں کا مسئلہ ہے، پورے خیبر پختونخوا کی عوام کا مسئلہ ہے، اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ ناسمجھ لوگ جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، جو ادارے ہیں، یہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو نہیں بلاتی ہے تو نیکسٹ ویک پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، پھر ہم ادھر صوبائی اسمبلی میں ہی آل پارٹیز کانفرنس کر لیں گے۔ پہلے ہم آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں۔ اجلاس تو یہ چل رہا ہے نا جی، اس کیا پر یہ روز ہمارا اس ملک بات نہیں پہ کہ میرے ڈیبیٹ ہو بچے رہی وہاں ہے۔ پر مزدوری کریں؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ پاکستان الگ، ہمارا ہی پاکستان سے ملک اسلام آباد الگ ہے۔ ابھی اسے اپنے ہاتھ میں لیں آہستہ آہستہ آپ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ بیٹھ جائیں نا۔ ابھی میں یہ آئٹم چونکہ ایجنڈے پہ ہے، اس پہ گزشتہ 3-4 دنوں سے بات چیت ہو رہی ہے،
تمام لوگ اظہار رائے کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی اس پہ رسپانڈ کر رہی ہے, ہم بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو میں ابھی آئٹم ایجنڈا نمبر 4 لیتا ہوں جی, پھر اس کے بعد باقی باتیں کریں گے.